تم گھر آؤ تو اپنی بیوی سے کھلے الفاظ میں کہو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. انگلش ورڈ استعمال کر سکو تو اپنی بیوی سے کہو میری بیوی میری زندگی کی ساتھی آئی لو یو. دن میں 4 بار کہو 3 بار کہو, آفس سے فون کر کے کہو. یہ بات ہے, میں کوئی ایسے ویسے نہیں کر رہا. یہ کہو تمہاری زندگی خوشگوار بنے گی. قرآن اس لیے تو کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ ہم نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے تمہارے سکون کے لیے, تمہارے آرام کے لیے. کب بنیں گی تمہارے آرام کا ذریعہ, کب بنیں گی تمہاری رحمت کا ذریعہ, کب بنیں گی تمہاری زندگی میں چین اور راحت کا ذریعہ؟ وہ تب بنے گی جب آپ ان سے محبت دو گے, جب آپ ان سے محبت کا اظہار کرو گے. محبت اظہار چاہتی ہے. آپ چھپائے رکھو دل میں کہ ہاں میں تو بہت محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے, نہیں, اظہار کرو. للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ لا يحب الفساد. وقال اللہ تبارک وتعالی وعاشروہن بالمعروف. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن آیاته ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عزیز بھائیوں بزرگوں, گزشتہ جمعے میں گھریلو جھگڑوں سے نجات کا حل بتایا تھا. شاید ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو, کوئی بھول گیا ہوگا. یاد ہے؟ گزشتہ جمعے میں جو بتایا تھا یاد ہے کچھ اس کا سے؟ بھول گئے؟ میں یہاں مذاکرے کے لیے بیٹھا ہوں, اس لیے پہلے بتاؤں, آپ بولیے گا میرے ساتھ اگر بولنے کے لیے کہوں. خاموش بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ گھر کے جھگڑے سے ہم کیسے بچیں گے, ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے ہمارا گھر جنت کا باغیچہ بنے گا. آج پھر اسی ٹاپک پر ایک پہلو کو لے کر بات کروں گا, جس پہلو کے سلسلے میں عام لوگوں میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ہم لاپرواہ اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے, اللہ کی قدرت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو, وہ تمہارے اطمینان کا ذریعہ بنے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان میں محبت, مودت, الفت اور پیار کو بٹھا دیا ہے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ نے ہمیں ایک اصول بتایا زندگی گزارنے کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ.
وعاشروہن بالمعروف، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. عاشروہن، بھلائی کے ساتھ، بمعروف، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو، یعنی پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو. یہ تو قرآنی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، انا خیرکم 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 لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والے کے لیے سب سے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والے کے لیے. یعنی پریکٹیکل مثال دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. آدمی کے اچھائی کا معیار دوستوں میں رہ کر، دفتر میں رہ کر، اپنے کاروبار اور بزنس میں رہ کر اس کے اچھائی کے معیار کا پتہ نہیں چلتا ہے. دوستوں کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، دفتر میں کبھی کام کرتا ہے، تو آدمی ایک محدود وقت ہے تو ان کے ساتھ کیسے بھی آدمی سیٹلمنٹ کر لیتا ہے، اس سے آپسی تعلقات کو برقرار دائمی وقت تک رکھ لیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اچھائی کا معیار اور تمہاری بہتری کا معیار اور تمہارے خوبصورتی کا معیار وہ ہے جو تم گھر والی کے ساتھ بہتر طریقے سے رہو. دیکھو میں بہت ساری ایسی باتیں کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو کہ مفتی صاحب آپ کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا ممبر رسول ہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کی. یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ صرف نماز، روزہ، عبادت، زکوٰۃ اور حج کے مسائل نہ بتائے. یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو زندگی پر بات کرے، بیوی کو اپنے ساتھ کیسے رکھنا ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے، اور تمہیں آپس میں زندگی کیسے گزارنا ہے، سماج میں کیسے رہنا ہے. یہ ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منبر سے اس حق کو ادا کرے. اگر کوئی امام اس حق کو ادا نہیں کرتا وہ امامت کا مستحق نہیں ہے. یہ امام کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں ان ٹاپکوں کو اختیار کرتا ہوں. بہت نماز اور روزے کے مسائل آپ نے سنے ہوں گے. چنانچہ قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو. اور نبی نے پریکٹیکل مثال دے کر ہمیں سمجھایا، اپنی زندگی کا عملی طرز ہمیں بتایا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو ہم بیویوں کے درمیان گھل مل جایا کرتے تھے. فرمایا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے چھوٹے موٹے سارے کام کو خود کر لیا کرتے تھے. فرمایا اما عائشہ نے اگر کبھی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود صحیح فرما لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عمامہ دھونے کی ضرورت پیش آتی تو خود دھو لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام میں معاونت اور تعاون فرمایا کرتے تھے. فرمایا اما عائشہ نے میں روٹی بنا رہی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چولہے کے پاس بیٹھ کر
आग में लकड़ी डाल दिया करते थे, बेलन तैयार कर दिया करते थे, पेड़ा बना दिया करते थे रोटी बनाने के लिए। फरमाया अम्मा आयशा ने, लेकिन जैसे नमाज का वक्त होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से रुख फेर कर मस्जिद की तरफ को चले जाते, नमाज के लिए चले जाते, ऐसा लगता था कि हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं। जब दीन का मसला आ गया, जब नमाज की बारी आ गई, लेकिन जब घर के जो औकात है, घरेलू जो जिंदगी है, घर में रहने का जो टाइम है, उस टाइम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुल एंजॉय के साथ गुजारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरवाली के साथ दिल लगी की बातें किया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद औरतों का किस्सा अपने अज़वाज मुताहरात को, हजरत आयशा सिद्दीक़ा को सुनाया और फरमाया, आयशा एक औरत है, उसने फुलां का तस्कीरा किया, दूसरी औरत ने अपने शोहर का तस्कीरा किया, और उनमें एक औरत थी उम्मे ज़ुरा, उसने कहा कि अबू ज़ुरा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि मैं जब जो कहती हूँ वो लाकर हाजिर कर देता है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए आयशा, जितनी मोहब्बत अबू ज़ुरा उम्मे ज़ुरा से करते थे, मैं तुमसे उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में तशरीफ ले गए और गज़वे से वापसी के मौके पर एक मकाम पर ठहरे, सहाबा के साथ उनकी बीवियां भी थी। रात शाम के टाइम में जब उस वक्त बैतुल खला का नज़म नहीं था तो लोटा लेकर लोग बाहर जाया करते थे दूर खेतों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ बाहर गए और वापसी में हजरत आयशा से फरमाया, है आयशा, ए हुमैरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को मोहब्बत में हजरत आयशा को हुमैरा कहा करते थे, क्योंकि वह खूबसूरत थी। हुमैरा सुर्ख लाल रंग को कहा जाता है, सेब का जो कलर होता है। अम्मा आयशा खूबसूरत थी, इसलिए मोहब्बत में हुमैरा कहा करते थे। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ए हुमैरा, दौड़ लगाए। अम्मा आयशा ने फरमाया, हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सरदार हैं, अपनी बीवी को खुश करने के लिए आए हैं, जो जिसकी जिंदगी रहमतों और बरकतों का सरापा सब चश्मा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा दौड़ लगाए। अम्मा आयशा ने फरमाया, हाँ। अल्लाह के नबी ने दौड़ लगाया अम्मा आयशा के साथ और जानबूझकर पीछे रह गए। अम्मा आयशा को आगे बढ़ाया और फरमाया, आयशा तुम जीत गई, शाबाश, वाह, तुमने मुझे हरा दिया। फिर दूसरा मौका आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए हुमैरा, क्या दौड़ लगाए? हुमैरा, अम्मा आयशा ने फरमाया, हाँ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर दौड़ लगाने लगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाया और फिर अल्लाह के नबी इस बार तेज भागे, अम्मा आयशा को पीछे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन तुम जीत गई थी, आज मैं जीत गया। तिल का वो तिल का बराबर सराबर हो गया। बीवी को खुश करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सैकड़ों वाक़यात हैं इस तरीके से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को खुश करने के लिए क्या नहीं किया। वक्त दिया करते थे, रोजाना असर के बाद का मामूल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के तमाम के घरों में जाया करते थे, उनसे खैरियत लिया करते थे, उनके पास बैठा करते थे, वक्त दिया करते थे, उनकी गम और दुख और खुशी की बातें सुना करते थे, अपनी बातें बताया करते थे। और फिर जिनके यहाँ बारी होती उनके यहाँ ईशा की नमाज से फारिग होके जाया